یہ ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں کلاس کا دوسرا موضوع ہے کہ جب مسلمانوں کا وفد نجاشی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوا تو انہوں نے دربار کے اصولوں کے خلاف سجدہ نہیں کیا۔ تو عمر بن عاص جنہوں نے پہلے ہی کان بھر رکھے تھے نجاشی بادشاہ کے کہ یہ مسلمان ایسے ہیں کہ جو آپ کو سجدہ نہیں کریں گے، تو وہی ہوا جب مسلمانوں نے سجدہ نہیں کیا تو ایک وزیر بول پڑا، اس نے کہا کہ تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ بادشاہ کے دربار کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اس لیے ہم نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ مسلمان سارے لائنوں میں کھڑے ہو گئے تو نجاشی نے پہلا سوال پوچھا کہ آپ لوگ کس نئے دین میں داخل ہوئے ہیں کہ جو دین نہ ہمارا دین ہے اور نہ ان لوگوں کا دین ہے، یہ کون سا نیا دین ہے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ بادشاہ سے گفتگو کا آغاز کیا، اور وہاں پہ اتنی بہترین لپے تلے الفاظ میں اور جامع کلمات جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے سامنے بیان فرمائے کہ پورے مجمع کے اوپر سکوت طاری ہو گیا، پورے مجمع کے اوپر خاموشی چھا گئی۔ حدیث کی کتابوں میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل الجاہلیہ، ہم جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم امانت میں خیانت کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم مسکینوں غریبوں کے حقوق پورے نہیں کیا کرتے تھے، ہمارا جو قوی ہے، مضبوط طاقتور ہے، وہ غریب کو کھا جاتا تھا، معاشرے کے اندر بے رحمی تھی، اور ہم حلال و حرام کا کوئی تصور ہمارے اندر موجود نہیں تھا۔ اتنے میں ذلت کی گہرائیوں کے اندر ہم پڑے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک رسول بنا کے بھیجا۔ اس رسول کے نسب کو اور اس رسول کی نسبت کو ہم خوب جانتے ہیں، اس کا خاندان سب سے محترم خاندان ہے اور اس کی نسبت سب سے محترم نسبت ہے، اور اس پیغمبر نے آ کے ہمیں یہ کہا کہ خدائے وحدہ لا شریک ذات کو ایک مانو، بتوں کی عبادت نہ کرو، ہمیشہ سچ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال جانو اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام جانو۔ اور جب ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ان باتوں کو تسلیم کر لیا اور ہم ان کے اوپر ایمان لے آئے اور ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ کے ایک خدائے وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کرنا شروع کی، تو یہ ہماری قوم والے، انہوں نے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص جو دو سفارتکار تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہماری قوم والے، یہ ہمارے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے دوبارہ ہمیں اسی دین کے اوپر لوٹانا چاہا جو بتوں کی عبادت والا تھا، جو بتوں کی عبادت والا تھا اور جو جھوٹ اور مکاری کے اوپر مبنی تھا۔ اور جب ہم نے ان کی بات نہیں مانی اور ہم پرانے دین پر واپس لوٹ کے نہیں آئے بلکہ ہم خدائے وحدہ لا شریک ذات کی عبادت کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، ہمارے غریب لوگوں کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، تکلیفیں دی گئی ان کو، اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جائیں اور دوبارہ پرانے دین کی طرف آئیں۔ اور جب ہم نے ان کی بات نہ مانی، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم ڈھایا، اور ظلم اتنا ڈھایا کہ ہم مجبور ہو کر آپ کے ملک میں رہنے کے لیے آ گئے ہیں، اور ہم نے آپ کی ہمسائیگی کو باقی ممالک کے اوپر ترجیح دی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ عادل ہیں، آپ عدل و انصاف والے ہیں، اس لیے ہم نے آپ کے پڑوس کو منتخب کیا ہے اور آپ کے پاس ہم امن و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ جب یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری گفتگو کر دی تو نجاشی بادشاہ نے ان سے کہا کہ تمہارے پیغمبر کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے، کیا اس کا کچھ حصہ تم مجھے سنا سکتے ہو؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جتنا بھی قرآن نازل ہوا تھا اس میں سے سورہ مریم کا انتخاب کیا۔ اب سورہ مریم کا کیوں انتخاب کیا؟ اس میں بڑی حکمت ہے۔ بادشاہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور سورہ مریم بھی اسی نسبت سے اور انہی عقائد کی طرف اور انہی چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ دعوت دیتی تھی۔ یہ اب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی یہ عقل تھی اور ان کی یہ حکمت تھی کہ بہترین انداز میں قرآن کی ان آیات کا انتخاب کیا گیا کہ جو اگلے بندے کی ذہنی سطح کے بالکل مطابق تھیں اور وہ پہلے سے سوچ وچار ان کے بارے میں رکھتا تھا۔ تو یہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی یہ حکمت تھی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین قسم کے سفیر تھے، اور آپ کو بادشاہوں کے درباروں میں جا کر بادشاہوں سے گفتگو کرنا
اور ان کو اپنے موقف کے اوپر قائل کرنے کا طریقہ بخوبی آتا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. تو آپ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی، دل نشیں آواز، خوبصورت آواز، اور اتنے زبردست انداز سے تلاوت کی کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نجاشی بادشاہ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی. تلاوت ختم ہو گئی جس وقت، تو نجاشی بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم، جو کلام تمہارے پیغمبر پہ نازل ہوا ہے یہ کلام، اور جو کچھ عیسیٰ پہ نازل ہوا ہے، یہ ایک ہی چراغ کی روشنی ہے.